الذين يقولون ربنا إننا آمنا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ آل عمران سے آیت نمبر 39 آج ہم پڑھیں گے 39۔ فنادته الملائکۃ وهو قائم یصلی فی المحراب ان اللہ یبشرک بیحیی مصدقا بقلمۃ من اللہ وسیدا وحسورا ونبیا من الصالحین۔ حضرت زکریا نے جب دعا مانگی تو اللہ نے ان کی دعا کی اجابت میں، قبولیت میں ان کو بشارت دی، پیغام دیا۔ وہ پیغام کیا ہے اس کو آج ہم بیان کریں گے۔ فنادتہ، پس اس کو پکارا، ندا دی، پکارا، نادت، کس نے پکارا؟ الملائکہ، پس اس کو ملائکہ نے پکارا، ملائکہ نے آواز دی، کس کو؟ حضرت زکریا کو۔ وَهُوَ قائم، در حالانکہ یعنی اس حال میں کہ وہ قائم تھے، کھڑے ہوئے تھے، یصلی، نماز پڑھتے ہوئے، صلاۃ کرتے ہوئے، یعنی حالت نماز میں، قائمن، کھڑے ہوئے، قیام کیے ہوئے، یصلی، نماز کا قیام تھا ان کا، وہ نماز پڑھ رہے تھے، فی المحراب، محراب میں۔ ان اللہ، اب وہ اس کی بشارت کی وضاحت کی ہے، جو پکار انہوں نے کی تھی اس کی وضاحت کی ہے کہ پکار کیا تھی؟ ان اللہ، کہ اللہ، یبشرک، تمہیں بشارت دیتا ہے، یبشرک، یبشر فعل اور کا اس کی مخاطب کی ضمیر ہے، یعنی تمہیں مبارک دیتا ہے، خوشخبری دیتا ہے، بیحیی، کس چیز کی خوشخبری ہے؟ یحییٰ کی خوشخبری ہے، مصدقاً بکلمۃ من اللہ۔ یحییٰ کون ہے جی؟ پھر یحییٰ کی آگے وضاحت کی ہے، یعنی ہم ایسے یحییٰ کی تمہیں خوشخبری دیتے ہیں کہ جو کلمۃ اللہ کی تصدیق کرے گا، مصدقاً، وہ تصدیق کرنے والا ہے، بقلمۃ من اللہ، اللہ کے کلمہ میں سے تصدیق کرنے والا، وسیداً، اور وہ سید ہے، یعنی سردار ہے، وحسوراً، اور وہ رغبت کرنے والا نہیں ہے، یعنی اپنے نفس پر قابو رکھنے والا ہے، یا اپنی نفسانی خواہشات سے دور رہنے والا ہے۔ اس کی تفسیر میں آگے بتاتا ہوں کہ اس کا عنوان کیا ہے۔ سیدان یعنی سردار ہے، پیشوا ہے، رہنما ہے، اور حسور ہے یعنی اپنی خواہشات سے دور رہنے والا۔ وَنَبِيًّا، اور وہ نبی ہے، من الصالحین، صالحین میں سے۔ یہاں حضرت زکریا کی دعا کی قبولیت کی خوشخبری بھی ہے، اور پھر اس قبولیت میں جو نام دیا گیا اس کو بھی بیان کیا، اس کی صفات بھی بیان کر دی۔ اب توجہ کریں، حضرت زکریا نے دعا کی تھی کہ اللہ مجھے ایک پاک طیب ذریت عطا فرما، تو اللہ نے اس کی قبولیت میں اس وقت دعا قبول کی کہ جب وہ قائم تھے، اور قائم بھی یصلی، حالت نماز میں تھے، یعنی جب نماز میں مصروف تھے اس وقت ان کو ایک غیبی پیغام میسر ہوا، اور اس پیغام میں 4 اعزازات بیان کیے گئے۔ پہلا یہ کہ ان کو ان کے بیٹے کا نام بتایا گیا کہ آپ کو ہم ایک بشارت دیتے ہیں یحییٰ کی، اور یحییٰ کیا کرے گا؟ وہ مصدق ہوگا،
مصدق یعنی تصدیق کرنے والا. یہاں پر حضرت یحییٰ کو مصدق کس لیے قرار دیا گیا ہے؟ کیونکہ وہ حضرت عیسیٰ کی تصدیق کرنے کے لیے آئے، نبوت کی گواہی دینے کے لیے. حضرت عیسیٰ کی نبوت کی گواہی دینے کے لیے اللہ نے حضرت یحییٰ کا انتخاب کیا ہے. دوسری بات، وہ سید ہوں گے، یعنی قوم کے پیشوا، راہبر، لیڈر ہوں گے. تیسری چیز اس میں وہ حصور ہیں. حصور یعنی ایسا بندہ جو زاہدانہ زندگی گزارے اور خواہشات اور رغبتوں سے جو ہے بے نیاز ہو، اس کو حصور کہا جاتا ہے. اگلا لقب جو ہے اس میں وہ نبی ہونا ہے. نبی ہوں گے، نبی من الصالحین، یعنی سید، حصور، نبی، یہ ان کی صفات ہیں، اور ساتھ میں وہ صالحین میں سے ہوں گے. یعنی یہ صفات والے لوگ جو ہوتے ہیں وہ صالحین میں سے وہ لوگ ہوتے ہیں. ترجمہ سمجھ آئے؟ جی ہاں. اب آتے ہیں وضاحت کی طرف، اور بڑے مزے کی وضاحت ہے یہاں پر. دیکھیں، پہلی چیز تو دیکھیں کہ حضرت مریم بیت المقدس میں ہیں، ان کی حفاظت کی ذمہ داری حضرت زکریا کو دی گئی ہے. حضرت زکریا ان کی خدمت کر رہے ہیں. دروازہ کھولتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ان کے پاس کھانے موجود ہیں، بے موسمی کھانے موجود ہیں. ان کھانوں کو دیکھ کر وہ پوچھتے ہیں کہ یہ کہاں سے آیا؟ تو وہ فرماتی ہیں کہ یہ عند اللہ ہے، اللہ کی جانب سے. تو اس سوچ کو دیکھ کر، اس حالت کو دیکھ کر حضرت زکریا بھی دعا مانگتے ہیں اور دعا ان کی قبول ہو جاتی ہے. اب اس پورے ماجرے کا ایک ان تاریخی پہلو دیکھیے گا کہ ادھر حضرت مریم ہیں اور وہ تربیت پا رہی ہیں بیت المقدس میں، بطور خادمہ ہیں وہ، اور زکریا بطور نبی ہیں، اور ان کے ہاں بھی ولادت ہونے والی ہے ان کے ایک بیٹے کی، جس کا نام اللہ نے یحییٰ رکھا ہے. ابھی یحییٰ کی ولادت ہوئی نہیں ہے، اور پیچھے حضرت عیسیٰ کی بھی ولادت نہیں ہوئی، ٹھیک ہے. لیکن یحییٰ کی ولادت کی خوشخبری دے کر فوراً کہہ دیا کہ وہ عیسیٰ کی تصدیق کرنے والا ہے، یعنی مصدق ہے. حضرت عیسیٰ کا لقب جو ہے وہ کلمت اللہ کہا گیا ہے، کلمت اللہ ان کو کہا گیا ہے. تو یہاں ایک کلمہ سے مراد یہاں پر حضرت عیسیٰ ہیں، عیسیٰ مسیح. اور اس سے بھی بڑے مزے کی بات بتاؤں کہ تاریخ میں حضرت یحییٰ کی ولادت پہلے ہوتی ہے، جو روایات بیان ہوئی ہیں. یعنی کہا گیا ہے کہ حضرت یحییٰ حضرت عیسیٰ سے 6 ماہ بڑے تھے. 6 مہینے ان کی عمر مبارک زیادہ تھی، اور ان کے بعد حضرت عیسیٰ کی جو ہے نا ولادت ہوتی ہے. اب یہ وہ جو بچپنے کا پروسیس ہے اس کو گزرنے کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز اس میں شامل حال ہوتی ہے کہ حضرت یحییٰ کو اللہ نے وہ مقام و مرتبہ دیا، زہد و تقویٰ میں اتنے مشہور ہو گئے کہ لوگ ان کی طرف توجہ رکھتے، ان کو یعنی پاک باز اور ان کی پیشوائی کو قبول کرتے تھے. اب اس مرتبے تک پہنچنے کے بعد حضرت یحییٰ نے حضرت عیسیٰ کی تصدیق کی کہ میرے نبی جو ہیں وہ عیسیٰ ہیں. یعنی اگر آپ ان کا رشتہ دیکھیں تو کیا بنتا ہے؟ حضرت عیسیٰ اور یحییٰ آپس میں کیا لگتے ہیں رشتے کے لحاظ سے؟ ہاں جی، ماسی کا پتر ہے ان کا، خالہ کے شاید بیٹے ہیں. جی، خالہ کے بیٹے. ہم نے عرض کیا تھا کہ حضرت مریم کی والدہ اور حضرت زکریا کی جو زوجہ ہیں وہ بہنیں ہیں. تو یہاں پر آپ نے دیکھا کہ حضرت عیسیٰ کی ولادت ابھی نہیں ہوئی اور حضرت یحییٰ کی ولادت ہو گئی، اور ان کی ولادت کے بعد ایک سلسلہ جو پروان چڑھنے کا ہوا، تربیت پرورش پا کر حضرت یحییٰ کی شہرت زیادہ ہوئی، زہد و تقویٰ میں لوگوں کے درمیان میں مقبول ہوئے، مؤثر ہوئے.
اور ان کے مؤثر ہونے کا فائدہ کس کو پہنچا؟ حضرت عیسیٰ کو، کہ انہوں نے اپنی اس شہرت کو، اس پاک بازی کو، اس زہد و تقوی کو حضرت عیسیٰ کے لیے تصدیق کا طور پر قرار دیا کہ میں حضرت عیسیٰ کو ان کی تصدیق کرتا ہوں۔ اور پھر لوگ جو ہے حضرت عیسیٰ کی طرف بھی متوجہ ہوئے، حالانکہ حضرت عیسیٰ نے آتے ہی یعنی اپنی ولادت کے جب لوگوں کے سامنے بلوائے عام میں آئے ہیں تو انہوں نے اعلان کر دیا تھا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور میں کتاب لے کر آیا ہوں، میں اللہ کی طرف سے نبی ہوں، اعلان کر دیا تھا۔ لیکن پھر صافدر تبلیغ نبوت میں جو مشکلات درپیش ہوئیں، حضرت یحییٰ کی تصدیق ان کے لیے زیادہ مؤثر ثابت ہوئی۔ پہلا کام یعنی تصدیق ہے۔ دوسرا کام یہ ہوا کہ حضرت یحییٰ کو اللہ نے سید قرار دیا ہے، فرمایا کہ آپ تصدیق والی بات ہو گئی، یعنی سید ہیں آپ۔ سید اسی معنی میں یعنی پیشوائی کے معنی میں، سرداری کے معنی میں ہے کہ لوگوں کی جو ہے توجہ حضرت عیسیٰ کی طرف، حضرت یحییٰ کی طرف زیادہ رہی۔ سید کے بعد کہا کہ حصور سیدم و حصورا۔ حصور کہتے ہیں خواہشات پر ضبط کرنے والا، اپنی خواہشات کو کنٹرول کرنے والا، ضبط نفس، خواہشات کو کنٹرول کرنا، حصر سے ہے، ٹھیک ہے، یعنی جس کا عنوان حصر یعنی جو ایک ہی عنوان پر باقی رہے، وہ اپنی حدود سے باہر نہ نکلے، اسی کو حصور کہا جاتا ہے۔ میں نے ابھی آپ سے پوچھا تھا کہ آپس میں رشتے میں کیا لگتے ہیں، لیکن ہم نے رشتہ تھوڑا سا غلط بتا دیا۔ رشتہ یوں بننا ہے کہ وہ حضرت مریم اور حضرت یحییٰ جو ہیں وہ آپس میں خالہ زاد بنتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو حضرت عیسیٰ جو ہیں وہ حضرت مریم کے بیٹے ہیں، تو اس لحاظ سے وہ ان کے حضرت یحییٰ کا جو رشتہ ہے ان سے بڑا ہے رشتہ ہے۔ توجہ ہوئی آپ نے؟ جی آغا صاحب، ماموں بھانجے ہوئے نا؟ ہاں، ماموں بھانجے کی طرف ہو جائیں گے، جی ہاں۔ تو یہاں پر دعا مقبول ہوئی جی حضرت زکریا کی، اور ان کو بیٹا دیا گیا یحییٰ، اور یحییٰ کا عنوان دیا گیا کہ وہ تصدیق کرنے والے ہیں، سید ہیں اور حصور ہیں، اور اگلا لقب ان کو دیا گیا نبیًا، کہ وہ نبی ہیں، پاک باز نبی ہیں، صالح نبی ہیں۔ اب حضرت یحییٰ کو حصور کیوں کہا گیا؟ اس کے متعلق روایات ہیں کہ وہ اپنی زندگی میں زیادہ سفر کرتے رہے اور اس وجہ سے انہوں نے شادی نہیں کی، ٹھیک ہے، یعنی حضرت یحییٰ کنوارے رہے۔ یہ حضرت یحییٰ کے عنوان سے تفسیر میں روایات میں جو ملتا ہے کہ حضرت یحییٰ کو کنوارا قرار دیا گیا ہے، یا اس لیے اس کو حصور لفظ استعمال کیا کہ وہ نفسانی خواہشات سے دور ہیں، ان کو رغبت نہ رہی، یعنی سفر کی، تبلیغی مصروفیات یا جو زہد و تقوی کا جو معیار ہے اس بلندی پر ان کو فرصت ہی نہیں ہوئی کہ وہ کسی عورت سے عقد کر سکیں، شادی کر سکیں، وہ عورتوں سے دور رہیں۔ بلکہ اس میں ایک روایت ملتی ہے کہ حضرت امام محمد باقر اسلام فرماتے ہیں کہ حضرت یحییٰ کی عفت و پاکدامنی اتنے بلند مرتبے پر تھی کہ اللہ نے ان کو اس مرحلے میں عورتوں سے دور رکھا کہ آپ اس طرف نہ جائیں، آپ کو حصور قرار دیا۔ تفسیری نکات دو تین اور بیان کرتے ہیں اس آیت کے۔ حضرت زکریا نے جسے دعا کی تھی اور پھر اس دعا کا جواب فنادتہ الملائکہ بن کر آیا، یعنی جب خلوص دل سے دعا کی جائے تو پھر ملائکہ اس کا جواب لے کر آتے ہیں۔
اور دوسرا بات یہ کہ یصلی فی المحراب، وہ محراب میں نماز پڑھ رہے تھے. یصلی محراب کہہ کر بتایا کہ صرف مسلمانوں پر آج کے دور میں نماز نہیں ہے، بلکہ گزشتہ ادیان میں بھی نماز تھی اور نماز پڑھتے تھے وہ. اور اس کے اگلا مرحلہ جو ہے وہ محراب کا ہے. لفظ محراب کا میں نے پچھلے درس میں وضاحت کی تھی. محراب حرب سے ہے، حرب یعنی جہاں سے انسان، کیا معنی کیا تھا کسی کو یاد ہے؟ جنگ. حرب یعنی جنگ، اور کیا معنی کیا تھا؟ گناہوں سے جنگ کر رہے ہوتے ہیں. ہاں، کیونکہ محراب میں ہم اللہ کی عبادت کر رہے ہوتے ہیں اور شیطان سے در حقیقت جنگ کر رہے ہوتے ہیں، اس لیے اس کو محراب کہا جاتا ہے. اب اس میں ایک اور پہلو بیان کرنے لگا ہوں کہ پچھلی آیت میں بھی لفظ محراب استعمال ہوا تھا. کیا اس میں تھا کہ داخل علیہا زکریا المحراب، آیت یہ تھی نا کہ حضرت کلما داخل علیہا زکریا المحراب، جب حضرت زکریا محراب میں داخل ہوئے تو انہوں نے یہ منظر دیکھا. تو دو چیزیں واضح ہوئیں کہ حضرت مریم کو جو دسترخوان نصیب ہوا وہ محراب میں نصیب ہوا، اور حضرت زکریا کی جو دعا کی قبولیت ہو رہی ہے وہ بھی محراب میں ہو رہی ہے، یعنی وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ. تو ان دونوں باتوں سے ایک بات سمجھ آئی کہ عبادت کی جگہ کا ایک خاص تقدس ہے، ایک خاص مرتبہ ہے. عبادت کی جگہ کی ایک اپنی ویلیو ہے. تو اللہ اس تقدس کا خیال رکھتا ہے کہ اگر آسمان سے دسترخوان بھیجنا ہو تو وہ بھی محراب کا انتخاب کرتا ہے، اور اگر بچے کی خوشخبری دینی ہو تو وہ بھی محراب کی جگہ کا انتخاب کرتا ہے. اسی لیے آپ روایات میں دیکھیں کہ کہا گیا ہے کہ جب انسان کی جان کنی کی حالت ہو تو اس کو محراب پر لٹایا جائے، یعنی اس جگہ پر لٹایا جائے جہاں اس کا نماز پڑھتا ہے، مصلی پہ لٹایا جائے تاکہ اس کی جان آسانی سے نکل سکے. تو یہ ایک فضیلت ہے، مرتبہ ہے. اور حتیٰ یہاں تک یہ کہا گیا ہے کہ مرد کو چاہیے کہ واجب نمازیں تو مسجد میں پڑھیں، لیکن نفلی نمازیں جو ہیں، مستحب نمازیں، وہ اپنے گھر میں مصلی بنائیں. یعنی گھر میں بھی ایک انسان کے پاس محراب ہونا چاہیے. خوب، دوسری بات اس میں یہ سمجھ آتی ہے کہ فرشتے کہاں نازل ہوتے ہیں؟ محراب پہ نازل ہوتے ہیں. فرشتے محراب پہ نازل ہوتے ہیں. حضرت مریم کے متعلق بھی جہاں بات ہوئی وہاں پر بھی فرشتے ان کے لیے دسترخوان لے کر آئے، مائدہ لے کر آئے، اور یہاں پر بھی خوشخبری لے کر آئے. تو یہاں سے مراد صرف مصلی نہیں ہے محراب، یعنی ہر وہ جگہ کہ جہاں پر شیطان سے حرب کی جا رہی ہو، جنگ کی جا رہی ہو، شیطان کے خلاف مبارزہ کیا جا رہا ہو، تو وہاں پر فرشتے نازل ہوتے ہیں. اور اس کے بعد خوشخبری ہے، ان اللہ یبشرک بیحییٰ، ہم آپ کو بشارت دیتے ہیں. بشارت عموماً ایسا نہیں ہے کہ جو فطرتی کام ہو اس پر بشارت دی جاتی ہے. بشارت کچھ انہونے کام کے متعلق کی جاتی ہے کہ جہاں پر انسان کو خوشخبری کی، یہ آپ کا ایک کام مشکل کام تھا، ناممکن کام تھا، یہ ہو گیا ہے، یہ آپ کو بشارت ہو. جی، اب اس مرحلے میں آ کر دیکھیں تو حضرت یحییٰ کے والد یعنی حضرت زکریا بوڑھے تھے، اور اگلی آیت میں آئے گا کہ ان کی ماں جو ہے وہ بانجھ تھیں، بچہ جننے کی صلاحیت نہیں رکھتی تھیں. اس کے باوجود بھی اللہ نے اپنے ارادے کو بیان کیا کہ ہمارا ارادہ جو ہے ہر چیز پر غالب ہے، اور کہا کہ ہم آپ کو یحییٰ کی بشارت دیتے ہیں. یعنی یہاں سے سمجھ آتا ہے کہ ہم ظاہری رکاوٹیں، ظاہری مشکلات جتنی بھی دیکھ لیں، لیکن خدا کی قدرت جو ہے وہ ہر چیز پر وسیع ہے. ہمارا خلوص واضح ہونا چاہیے، ہماری نیت واضح ہونی چاہیے. ابھی اگلے دن میں اپنی ساتھ ایک بات بتاؤں، ایک کپل جو ہے، ایک فیملی میرے پاس آئیں کہ ان کی اولاد نہیں ہوتی، تو ان کے عنوان سے انہوں نے
ایسا آئے تھے دعا لینے کے لیے کہ کوئی تعویذ کوئی دعا، تو میں نے کہا کہ بھائی تعویذ والے تو کام ہم نہیں کرتے، لیکن ایک کام میں نے ایک ان کو چیز بتائی جو مجھے سمجھ آئی ہے کہ جب آپ اپنے اندر خلوص پیدا کریں گے، میاں بیوی کا جو تعلق خلوص کا ہے، آپ کی بانڈنگ اچھی ہوگی، ذہنی طور پر جو آپ تناؤ کا شکار ہیں، آپ کے ذہن جو ہیں وہ مختلف سمتوں میں بٹے ہوئے ہیں، جب آپ کا فوکس، آپ کا ذہنی توجہ جو ہے ایک ہی مرحلے پر اکٹھے ہو جائیں گے، تو اس وقت خدا جو ہے پھر اپنا لطف و کرم جاری کر دے گا۔ مسئلہ یہ ہے کہ جو مجھے عموماً سمجھ آتی ہے بات کہ بچہ کی تولید کو ہم سمجھتے ہیں کہ ایک مرد اور عورت کا اکٹھے ہو جانا یہ بچے کے تولید کا باعث بنتا ہے، صرف یہ باعث نہیں بنتا، یہ بھی ایک ذریعہ ہے، لیکن ذہنی طور پر بانڈنگ جو ہے ایک دوسرے کی ذہن کا میچ ہو جانا، ایک ہی نیت رکھنا، یہ بھی بہت اثر انداز ہوتا ہے۔ اگر کوئی مشرق میں ہو اور دوسرا مغرب میں ہو تو پھر مسائل زیادہ ہو جاتے ہیں۔ لہذا اللہ کی قدرت پر جو ہے یقین رکھنا چاہیے، خدا انشاءاللہ ہر کسی کو اس کے معیار کے مطابق عطا کرتا ہے۔ اگر وہ بڑھاپے کی عمر میں بھی دعا کر لیں خلوص نیت سے تو خدا ان کو بانجھ پن کی حالت میں، کمزوری کی حالت میں بھی یحییٰ کی بشارت دیتا ہے۔ اور پھر جب بھی اللہ کی طرف سے بشارت آتی ہے تو اللہ نام بھی خود رکھتا ہے۔ دیکھیے پہلا نام کیا رکھا کہ وہ تصدیق کرنے والا ہے، مصدق ہے۔ جیسے قرآن کی آیتوں کے متعلق ہم پہلے پڑھتے آئے ہیں کہ یہ جو قرآن جو ہے وہ پہلی کتابوں کی تصدیق کرتا ہے، ایسے انبیاء کے متعلق بھی ہے کہ ایک نبی جو ہے وہ پچھلے نبی کی تصدیق کرتا ہے۔ یعنی اللہ کی یہ جو خلافت و نمائندگی کا جو سلسلہ ہے، خلیفہ بنانے کا سلسلہ ہے، اس میں یہ ہے کہ ایک خلیفہ پہلے والے کی تصدیق کرتا ہے اور آنے والے کی پیشن گوئی اور خوشخبری دیتا ہے۔ جیسے حضرت عیسیٰ کے متعلق بھی ہے کہ حضرت عیسیٰ نے بھی خوشخبری دی قرآن مجید میں کہ میرے بعد ایک نبی آئے گا جس کا نام احمد ہوگا۔ تو انبیاء علیہ السلام کیونکہ ایک ہی سلسلے سے جڑے ہوئے ہیں تو لہذا پچھلے کی تصدیق کرتے ہیں اور آنے والے کی خوشخبری دیتے ہیں۔ یہاں پر بھی حضرت یحییٰ نے حضرت عیسیٰ کی تصدیق کی۔ اب بکلمۃ من اللہ، کلمۃ من اللہ حضرت عیسیٰ کو کیوں کہا گیا ہے، اس پر بھی ایک تفصیل ہے، لیکن خلاصہ عرض کروں کہ حضرت عیسیٰ کو خود مسیحی عیسائی لوگ کیا ہیں اللہ کا فرزند شمار کرنے لگے، یعنی اللہ کا بیٹا کہنے لگے۔ تو اللہ نے حضرت عیسیٰ کی جو منزلت بیان کی ہے وہ کیا ہے، وہ کلمہ ہے۔ کلمہ یعنی در حقیقت ایک وہ نشانی ہے، اللہ کی قدرت کا ایک جلوہ ہے، کلمۃ من اللہ، اور اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، ایک کلمہ ہے۔ اور دوسری چیز کہ جب اللہ کسی کو خلق کرتا ہے، کسی کو اپنا نمائندہ بنا کے بھیجتا ہے تو اس کے آنے والے حالات سے بھی باخبر ہوتا ہے۔ تو لہٰذا اللہ نے حضرت عیسیٰ کی خوشخبری سے ہی بتا دیا کہ وہ سید ہیں، حصور ہیں اور نبی ہیں۔ حصور کہہ کر اللہ نے ایک اور دلچسپ مرحلے کو بیان کیا کہ اللہ جو ہے وہ نفسانی خواہشات کو کنٹرول رکھنے والے انسان کو پسند کرتا ہے۔ خدا کی پسندیدگی کا معیار عفت و پاک دامنی ہے، اس لیے قرآن مجید کی دیگر آیتوں میں بھی اللہ اس کو وضاحت دیتا ہے کہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، ٹھیک ہے، یعنی عفت و پاک دامنی اختیار کریں۔ بات میری سمجھ آئی ہے؟ آگے بڑھیں انشاءاللہ، تھوڑا سا ایک اگلی آیت بھی پڑھ لیتے ہیں۔ قال ربی انا یکون لی غلام وقد بلغنی الکبر وامرأتی آخر قال کذالک اللہ یفعل ما یشاء۔ قال یعنی حضرت زکریا نے کہا، ربی اے میرے پروردگار،
अन्ना यकूनु ली गुलामुन, कि कैसे, कहाँ से मेरे लिए एक लड़का होगा। गुलाम लड़के के मानी में है, एक जवान के मानी में है, यानी कैसे मेरे लिए एक लड़का पैदा होगा। अन्ना अन्ना यकूनु ली गुलामुन, यानी कैसे मुझे बेटा पैदा होगा, कैसे मुझे लड़का पैदा होगा। वक़द बलगनियल किबरु, और बलगनी ने पहुंच गया हूं, किबर यानी बुढ़ापे तक, मैं बुढ़ापे की उम्र तक पहुंच गया हूं। वमराअती, और मेरी औरत, मेरी बीवी आकिर हो गई है, यानी बांझ हो गई है। यह दर हकीकत सवालिया अंदाज है हजरत जकरिया का, और ये हैरत और ताज्जुब फितरी है, यानी ऐसा नहीं है कि वो अल्लाह पर शक कर रहे हैं, ना, बल्कि वो अल्लाह के इस मुकदमे पर, अल्लाह की इस खुशखबरी पर ताज्जुब का इजहार कर रहे हैं, जो कि एक फितरी अमल है। और इसमें एक और भी चीज है कि वो अल्लाह से ये जानना चाह रहे हैं कि क्या हजरत जकरिया दोबारा जवान हो जाएंगे तब उनको बेटा पैदा होगा, या इसी ज़ईफी में ही, इसी केबर सिनी में ही उनको बेटा पैदा होगा, ये जानना चाह रहे हैं। और फिर कुदरत इलाही के सामने हजरत जकरिया ने मादी रुकावटें भी बयान की, यानी ज़ाहिरी रुकावटें जो हैं कि मैं बूढ़ा हूं और मेरी बीवी बांझ है, मैं बूढ़ा हूं, मेरी बीवी बांझ है। लेकिन अल्लाह ने आगे क्या कहा, काला कज़ालिकल्लाहु, अल्लाह ने कहा कज़ालिकल्लाह, इसी तरह अल्लाह यफ़अलु, करता है, मा यशाउ, जो वह चाहता है, यानी इसी तरह खुदा जो चाहता है वो करता है। यानी आप अगर मादी बहाने या चीजें बताएंगे, रुकावटें बताएंगे, तो अल्लाह को इन चीजों से फर्क नहीं पड़ता। अल्लाह अपनी कुदरत से जो चाहता है वो अंजाम देता है। यानी अल्लाह मादी कवानीन का पाबंद नहीं है, वो असबाब के बगैर भी पैदा करने की कुदरत रखता है। अब आगे बढ़ते हैं कि हजरत जकरिया ने पहले तो अपनी मादी रुकावटें बयान की हैं और हैरत का इजहार किया, अन्ना यकूनु ली गुलामुन, जब भी कुदरत खुदा जलवागर होती है तो ये इंसान की नाउमीदी है कि उस कुदरत को ठुकरा देती है। नाउमीदी और मायूसी जो है जब इंसान में पाई जाए तो खुदा की कुदरत भी उसके ऊपर जलवागर नहीं होती, यानी नाउमीदी और मायूसी रुकावट बन जाती है। लिहाजा अल्लाह के सामने चूं चरा की बनती नहीं है। जैसे कहा कि मुझे कैसे बेटा पैदा होगा, मेरी तो हालत ही नहीं है, यानी नाउमीदी की है। मैंने पहले अर्ज किया नबी खुदा के मुतालिक तो वहां पर ताज्जुब है, लेकिन अमूमी हमारे मुतालिक जब हम बात करते हैं, इस तरह के जुमले अदा करते हैं, तो वो नाउमीदी के होते हैं, इससे मना किया गया है। और दूसरी बात इसमें कि ये उन्वान इस तरह से देना कि मेरी हालत इस तरह से नहीं है, मादी चीजों को बयान करना, ये दर हकीकत अल्लाह की कुदरत को चैलेंज करना नहीं है, बल्कि अपनी आजिजी और इनकसारी का इजहार भी है। हजरत जकरिया के मुतालिक जैसे अल्लाह कह रहे, हजरत जकरिया को खुद औलाद की ख्वाहिश थी और अल्लाह से उन्होंने दुआ भी की, और उस खुशखबरी को सुनकर वो ताज्जुब में आ गए ना, हैरत में आ गए, हैं मुझे बेटा पैदा होगा, कैसे होगा। यानी हजरत जकरिया दर हकीकत औलाद की ख्वाहिश पूरी होने पर खुश हो रहे हैं, ये उनकी खुशी की सवाली अंदाज है। और फिर अब आगे से रुकावट भी बयान की कि मैं बूढ़ा हूं और मेरी बीवी बांझ है। अच्छा, इसमें एक नुक्ता है आज के दौर के हिसाब से। अमूमन जब एक मियाँ बीवी को, एक जोड़े को बच्चा पैदा नहीं हो रहा होता, तो जब उनसे पूछा जाता है, तो अगर मतलब मर्द से पूछा जाता है तो वो पहले अपने ऊपर बात नहीं करता, पहले बीवी की बात करता है।
ٹھیک ہے، کہ پتہ نہیں میری بیوی میں مسئلہ ہے یا نہیں ہے، چیک اپ کروایا، یہ کروایا، وہ کروایا. عموماً ہمارے جو مزاج ہیں وہ پہلے ہم بیوی کے متعلق بات کرتے، اپنے متعلق بات نہیں کرتے. یہاں حضرت زکریا سکھا رہے ہیں کہ اگر کہیں مسئلہ ہو تو پہلے اپنے مسئلے کا اظہار کریں. ٹھیک ہے، اپنے مسئلے کا اظہار کریں کہ میرے اندر کیا مسئلہ ہے. عموماً یہ ہوتا ہے کہ ہم سارا الزام دھر دیتے ہیں عورت کے اوپر، اور عورت کو کہتے ہیں کہ تم بچہ پیدا نہیں کر سکتی، تم نعوذ باللہ کہہ دیتے منحوس ہے یا فلاں فلاں. یہاں پر روایات کے مطابق کہ عورت کے ذمے اولاد نہیں ہے، یعنی عورت کے رزق میں اولاد نہیں ہے، مرد کے رزق میں اولاد ہے. یعنی جو تقسیمی اللہ نے کی ہے، جو تقسیمی اللہ نے کی ہے وہ عورت کے ذمہ ہے. رزق کی تقسیم، مالی طور پر جو وسائل ہیں وہ اللہ نے عورت کے ذمہ قرار دیے ہیں، اور اولاد کی جو تقسیم ہے وہ مرد کے ذمہ قرار دی ہے. لہذا اگر کسی کو اولاد نہیں ہو رہی تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ عورت قصوروار ہے. پہلے مرحلے میں مرد اپنے حالت دیکھے کہ میری رکاوٹ کیا بن رہی ہے. ٹھیک ہے، تو اسی طرح سے حضرت زکریا نے پہلا اپنا اظہار کیا. کیا اظہار کیا؟ کہ میں کیبر سنی پر ہوں، یعنی میں بڑھاپے کی حد تک پہنچ چکا ہوں. قد بلغنی الکبر، میں بوڑھا ہو گیا ہوں، سن رسیدہ ہو چکا ہوں. تو عورت کو الزام دینے سے پہلے یا اس کی حالت کو بیان کرنے سے پہلے اپنی حالت کو بیان کرنا یہ ایک سنت ہے، ایک طریقہ کار ہے. اور دوسرے جواب میں اللہ نے کیا کہا؟ اللہ نے پھر اپنی قدرت کا اظہار کیا کہ اللہ کی قدرت کے آگے کوئی چیز رکاوٹ نہیں بن سکتی. بات سمجھ آئی ہے؟ آواز آ رہی ہے میری؟ جی آقا. جی آقا. جی آقا. آقا صاحب ایک سوال ہے. جی جی. جی آقا صاحب، یہ حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ میں جیسے آپ نے بتایا کہ 6 ماہ کا فرق ہے، تو یعنی حضرت یحییٰ پہلے پیدا ہوئے اور انہوں نے اپنے بچپنے میں نہیں کوئی بھی یہ جو اللہ پاک نے یہ صفات بیان کی ہیں ان کی کہ وہ سید ہوں گے، حضور ہوں گے، نبی ہوں گے، تو وہ تو جب جوان ہو گئے ہیں ان کا کردار، ان کا اخلاق، سب کچھ جیسی انہوں نے زندگی گزاری یہ چیزیں وہ بعد میں آئی ہیں. لیکن حضرت عیسیٰ نے تو پیدا ہوتے ہی اپنا بتا دیا کہ میں نبی بن کے آیا ہوں، اللہ کا بندہ ہوں، مجھے اللہ کتاب دے گا. تو پھر حضرت یحییٰ نے کیسے تصدیق کر لی؟ وہ تو پہلے خود ہی بچپنے میں بول رہے ہیں اور انہوں نے بڑے ہو کے سارا اپنا یہ کوالٹیز جو ہیں صفات ان میں آنی ہے. یہ تھوڑا سا نہیں، یہ نہیں کہا کہ بڑے ہو کر ان کو صفات آنی ہے. اللہ نے ان کی خوشخبری کے ساتھ ہی ان کی صفات بیان کر دی نا، کہ ہم آپ کو بیٹے کی خوشخبری دیتے ہیں جو مصدق ہوگا، تصدیق کرنے والا ہوگا. یعنی عیسیٰ سے جدا نہیں ہے یہ. یعنی اگر یحییٰ پہلے آ گئے ہیں اور عیسیٰ نے بعد میں آنا ہے تو کیا کرنا ہے؟ یحییٰ نے ان کی تصدیق کرنی ہے. اپنی تمام قدر و منزلت، اپنے مقام و مرتبے کے باوجود یحییٰ نے ان کے سامنے تصدیق کرنی ہے کہ یہ پیغمبر ہے، یہ نبی ہے. یحییٰ ان کی تصدیق کے لیے آ رہے ہیں. یہ اس عنوان سے حضرت زکریا کو یہ خوشخبری مل گئی. اب وہ لوگوں کو تو نہیں یہ بتائیں گے نا کہ میرے بیٹے میں یہ ہوں گی، یہ تو وہ لائیو خود سے نظر آئے گا. میں وہی عرض کیا ہے کہ ان کا کردار، ان کے زندگی کا کردار ان کے لوگوں پر جو اثر انداز ہوا وہ باعث بنا کہ جس سے حضرت عیسیٰ کی تصدیق ہوئی. یعنی ان کی کمر مضبوط ہوئی، ان کی پشت مضبوط ہوئی حضرت یحییٰ کے عنوان سے. پھر اس میں ایک پوری تفصیل ہے کہ حضرت یحییٰ کو بھی قتل کیا گیا، اور جو روایات میں ہے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام بیان اپنی تشبیہ جو ہے وہ حضرت یحییٰ کے عنوان سے دیتے ہیں. خیر اس کے الگ بات ہے. آخری آیت ہے، اس کو میں پڑھ کے ختم کرتا ہوں تاکہ پھر اگلا نئی آیت شروع ہو رہی ہے اور اس کو ہم بعد میں پڑھیں گے. قال ربی انا یکون لی غلام وقد بلغنی الکبر وامرأتی آخر قال کذالک اللہ یفعل ما یشاء. اگلی آیت تھی 41ویں. قال رب اجعل لی آیۃ قال آیاتک الا تکلم الناس ثلاثة ایام الا رمزا واذکر ربک کثیرا وسبح بالعشی والابکار. قال ربی، اے میرے پروردگار، حضرت زکریا کہہ رہے ہیں
کہ تو اجعل تو قرار دے لی میرے لیے آیتن آیت، میرے لیے کوئی نشانی قرار دے، میرے لیے کوئی آیت، یعنی میرا علم و یقین اطمینان میں بدل جائے، کوئی مجھے نشانی بتا۔ تو اللہ نے فرمایا قال، اللہ نے کہا آیاتو کا تیرے لیے نشانی، آیاتو کا تیرے نشانی، اللہ نشانی یہ ہے کہ لا تکلم الناس، لوگوں سے بات نہیں کرو گے، 3 دن تک تم سے بات کرنے کی صلاحیت لے لی جائے گی، بات نہیں کر سکو گے، ثلاثۃ ایام 3 دن تک، ثلاثہ 3 الا رمزا، مگر یہ کہ رمز کے ساتھ، رمز یعنی اشارے کنائے میں، وذکر اور تو یاد کر، تو ذکر کر، رب کا اپنے رب کو، کثیرن بہت زیادہ، وسبح اور تو تسبیح کر، بالعشی والابکار، عشی والابکار یعنی رات اور دن میں تم اللہ کے حضور تسبیح کرو، یعنی ان 3 دنوں میں تم کیا کرو گے، تمہاری حالت یہ ہوگی کہ تمہارے بولنے کی صلاحیت تم سے لے لی جائے گی، کلام نہیں کر سکو گے، لوگوں سے کلام نہیں، اللہ سے کر سکو گے، یعنی عبادت خدا، بندگی خدا، مناجات کی بات کر سکو گے، لیکن لوگوں سے بات نہیں کرو گے، لا تکلم الناس، لوگوں سے بات نہیں کرو گے 3 دن تک، مگر اشارے کنائے سے، اور ذکر خدا کرو گے، اپنے رب کا ذکر زیادہ سے زیادہ کرو، اور تسبیح بیان کرو رات دن۔ اب یہاں پر بہت توجہ طلب بات ہے کہ خدا نے حضرت زکریا کے بوڑھے ہوتے ہوئے بھی ان کو اولاد کی خوشخبری دی، اور ساتھ میں ایک اور بھی چیز بیان کر دی کہ ہماری نشانی یہ ہوگی کہ تم بول نہیں سکو گے، یعنی تم عوام سے بول نہیں سکو گے، ہم سے بات کر سکو گے، یہ تمہارے اندر جو خدا صلاحیت پیدا کر رہا ہے یا تمہارے بولنے کو رد کر رہا ہے، یعنی تم بول نہیں پاؤ گے، تو جو خدا یہ کر سکتا ہے وہ خدا تمہیں اولاد بھی دے سکتا ہے، یعنی ایک نشانی کے طور پر بتایا جا رہا ہے۔ اور جہاں پر آپ کو قدرت خدا جلوہ نما ہو، اللہ کا لطف الہی تمہارے لیے نازل ہو رہا ہو، تو اللہ وہاں پر کیا کہہ رہا ہے، تو زیادہ سے زیادہ اللہ کا ذکر کرو، زیادہ سے زیادہ جو ہے اللہ کی یاد کرو، ذکر خدا جتنا زیادہ ہوگا الطاف الہی، لطف الہی اور زیادہ ہوگا۔ لہذا جہاں پر ذکر کی بات کی اللہ نے وہاں پر تسبیح کی بات بھی کی ہے کہ تسبیح بیان کریں۔ یہاں تک ہماری باتیں جو ہیں وہ مکمل ہوئیں۔ اللہ نے حضرت زکریا کو نشانی کے طور پر بتایا کہ ہم تمہیں اولاد عطا کریں گے، اور اس کی کیفیت یہ ہوگی کہ تم لوگوں سے 3 دن تک بات نہیں کر سکو گے، لوگوں سے بات نہ کرنا، لیکن اللہ سے تم بات کر سکو گے۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ، یہاں سے بات کی کہ تم ذکر اللہ کی تسبیح بیان کرو گے۔ اور اسی طرح سے ہوا کہ حضرت زکریا جو ہیں وہ 3 دن تک حضرت زکریا بات نہ کر سکے، لیکن جب بھی تسبیح و تصدیق کرتے، ذکر خدا کرتے، ان کی زبان کھل جاتی۔ یہ علامت تھی کہ حضرت یحییٰ کا حمل قرار پایا۔ آج کے لیے اتنا کافی، انشاءاللہ پھر اس کو مزید آگے وضاحت کریں گے، اور پھر آگے اگلی آیتوں میں جو ہے نا حضرت مریم کی متعلق بات ہو رہی ہے، اس کو انشاءاللہ کھولیں گے بات کو۔ وصلی اللہ علی محمد وعلی طیبین الطاہرین المعصومین۔